تو قرآن کہاں چو. استقبال ہے دوستوں اسلامی چینل میں. سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. اس سے پہلے بتا دوں وقف بل 2024 کے ویرودھ میں جے پی سی کو اب تک 3 کروڑ مسلمان بھیج چکے ہیں اپنی رائے. چلیے دوستوں پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. میں میڈیا کے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کل جب اخباروں میں چھاپیے تو یہ مصرع چھاپیے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ایسے کام نہیں چلے گا. یہ شعر ایک ایک شخص کی تالیوں کے ساتھ سنا جانے والا شعر ہے. میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. اور بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی. سوچتا رہتا ہوں. شمیم بھائی کا حکم ہے میں ایک مکھڑا سنا دیتا ہوں. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں. میں فلسطین ہوں. میں فلسطین ہوں. میں فلسطین ہوں. میں فلسطین ہوں. شپور والوں آخر میں آپ سے 2 بڑی سنجیدہ بات کہتا ہوں. یہ بیچ میں طوفان آیا, ایک آندھی آئی, نفرت کی آندھی, جس نے شپور کے وجود کو پامال کرنے کی کوشش کی. لیکن میری ایک بات ذہن میں بٹھا کر کے گھر جانا کہ جب بھی کوئی طوفان آتا ہے نا تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کی شخصیت کو زمین میں دبائے. کبھی کبھی کچھ طوفان ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کی شخصیت اوپر اٹھتی ہے تو اٹھتی چلی جاتی ہے. یہ طوفان ویسا ہی ہے. اس بار جب دھند ہٹے گی, جب اندھیرا ہٹے گا اور اجالا نکلے گا تو آپ یہ پائیں گے کہ آپ کا اپنا جو ہے وہ اور بڑی طاقت اور بڑی محبت سمیٹ کر کے آپ کے تیار محبت میں حاضر ہوا کہ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. حوصلہ دے کے جاتا ہوں کہ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. کہ وقت کی ناز
پر ہاتھ رکھے رہو. ضیا سننا ان مصروں کو کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو. اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو, اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو کہ رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو. پیچھے تک کہ اپنے رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو. لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا, ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا. وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. اور آخری بند پڑھتا ہوں کہ اپنے اجداد کی سیخ پڑھتے رہو, اپنے اجداد کی سیخ پڑھتے رہو, اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو. شپور والوں اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو, حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو, اپنے بھی پرائے بھی, حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو. الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ کو علم آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے پورے طور پر نکال لیں گے, بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے, یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی. وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کر رہے تھے, پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے. ایک آدمی نے ان سے پوچھا, ابو عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی, اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے, اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے. فائدہ: قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالعہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے.
रोज़ा अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसको खाने से और नफसानी ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा, मेरी शिफाअत उसके बारे में कबूल फरमाइए। कुरान करीम कहेगा, मैंने उसे रात को सोने से रोका कि ये रात को नवाफिल में मेरी तिलावत करता था, मेरी शिफाअत उसके बारे में कबूल फरमाइए। चुनांच दोनों उसके लिए सिफारिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस कुरान करीम की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबा को बुलंद फरमाते हैं और बहुत सौ के मर्तबा को घटाते हैं, यानी जो लोग उस पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला उनको दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाते हैं, और जो लोग उस पर अमल नहीं करते अल्लाह ताला उसको जलील करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का एहतमाम किया करो, उस पर अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा।